اپنا قرآن سنانا، چاہے گھر میں ہو، بیٹھک میں ہو، حجرے میں ہو، دکان میں ہو، یہ سنانا ضروری ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے ہماری بستیوں میں کرم فرمایا، اس لیے اللہ جل جلالہ جن بستیوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتے ہیں، جن بستیوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتے ہیں، اللہ جل جلالہ انہیں علوم نبوت کے علم عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہماری ان بستیوں میں اللہ نے مدارس کا ایک سلسلہ بنایا، بچوں کے پڑھنے کی ترتیب بنائی، بچیوں کے پڑھنے کی ترتیب بنائی، اور بڑوں کے پڑھنے کی ترتیب کو بھی اللہ نے وجود دیا۔ پیچھے 5-6 مہینوں سے بڑے بھی پڑھنے میں لگ گئے، اس لیے ہر بندے کے لیے قرآن کا پڑھنا ہر بندے کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ صرف بچوں کی ضرورت ہے، بڑوں کی ضرورت ہے۔ تو ایک زمانہ تھا ہماری مسجدیں کچی تھی، پاسماندہ کی، اللہ نے مسجدیں بڑی کر دی، مسجدیں خوبصورت ہو گئی۔ اللہ نے مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے مدارس، علماء اور ان کی شکل کے اندر یہ سارے نظام دے دیے۔ ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا، ایک یہ کہ ہمارے اندر شکر کی عادت ہو، اللہ جل جلالہ سے شکر کو مانگنا۔ اس لیے حدیث کے اندر دعائیں بتائی، اللہم لک الحمد و لک الشکر علی العافیہ، اے اللہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں عافیت پر، کہ تو نے ہمیں عافیت عطا فرمائی۔ عافیت انسان کے نظام کا سکون کے ساتھ چلنے کا نام ہے۔ انسان کی زندگی کا نظام بالکل آرام سے، پریشانیوں سے پاک ہو کے گزرے، یہ عافیت ہے۔ آدمی کا جسم بیماری سے پاک ہو، یہ عافیت ہے۔ آدمی کی اولاد گناہوں سے پاک ہو، یہ عافیت والی اولاد ہے۔ آدمی کے گھر کے اندر گناہ کا ماحول نہ ہو، یہ گھر کا ماحول عافیت کا ماحول ہے۔ اور آدمی کے کاروبار میں نقصان نہ ہو، یہ کاروبار عافیت کا ہے، کہ اللہ جل جلالہ نے اس کاروبار میں عافیت دی ہوئی۔ اس گاڑی میں خراب ہونے سے بچنے کی شکل ہے، اللہ نے گاڑی کی عافیت دی ہوئی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے گھر کے نظام میں بیوی کو ذہن کے موافق رکھا ہوا، دین کے موافق رکھا ہوا، یہ بیوی عافیت کی شکل میں چل رہی۔ اس لیے دعاؤں کے اندر عافیت مانگنے کا حکم دیا گیا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی بدنی، اللہم انی نسألک العافیت فی سمعی۔ اب اللہ جل جلالہ سے عافیت مانگنا، بدن کی عافیت، کان کی عافیت، آنکھ کی عافیت، خون کی عافیت، بال کی عافیت، یہاں تک کہ انسان کو یہ بتایا کہ اپنے منی کے شر سے بھی اللہ سے پناہ مانگے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر منی، اے اللہ منی کے شر سے بھی مجھے پناہ عطا فرما۔ اس لیے کہ منی کے قطرے کو اللہ نے انسان کی پیدائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ بعض حدیث میں آتا ہے بہت سارے بچے قیامت کے دن پیدا ہوں گے، ان کے نسب کا پتہ نہیں ہوگا کہ ان کا ابا کون ہے۔ اس لیے انسانوں کے اندر یہ دنیا کے باہر کا جتنا نظام ہے، یہ اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب کی زبان اقدس سے قیامت تک آنے والے سارے حالات بتائے ہوئے ہیں، کہ کون سا حال کس جگہ میں کیسا قائم ہوگا اور کس زمانے کے اندر کیا کیا چیزیں پیدا ہوں گی۔ ایک اس منی کے قطرے کے شر سے پناہ مانگنے کا بھی حکم دیا گیا۔ اس لیے احادیث میں آتا ہے اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کے ساتھ اتنا فضل کا معاملہ فرمائیں گے قیامت کے دن، کہ اس بچے کو یہ کہیں گے اپنی ماں کا نام لے کے پکارے، کہ قیامت کے دن ماں کے نام کے ساتھ بچے کو پکارا جائے گا، کہ ماں تو ایک ہوگی، باپ بدلتے رہیں۔ اس لیے عورت کا سطر اللہ نے قیامت کے دن اس شکل میں بھی رکھا ہے۔ اور اللہ جل جلالہ ایسے معاف کرنے والے ہیں کہ ہم اللہ سے معافی چاہنے والے ہوں۔ آج جیسے 25 رمضان مبارک کی رات ہے، تاک رات ہے، ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ذہن ہمارا کان بیان کی طرف ہے اور ایک کان گھڑی پہ ہے، چونکہ ہمارے مزاج میں جلد بازی ہے، ہمارے مزاج کے اندر جلدی ہے، اور پھر ایک ذہن دماغ میں یہ بھی ہے کہ معلوم ہے اپنے قرآن کے بعد ہمیں مٹھائی ملے گی یا اور کوئی چیز،
تو انشاءاللہ ختم قرآن کے بعد آپ کو چاول ملیں گے انشاءاللہ، آرام سے، تسلی سے، اطمینان سے۔ تو 10 بج کے 10 منٹ تک بات ہوگی، 8 منٹ اور انشاءاللہ، زیادہ لمبی بھی نہیں انشاءاللہ۔ تو اس لیے تسلی کے ساتھ آتی جاتا ہے، کاروبار کی پریشانیاں، گھر میں بیوی کی نافرمانی کی پریشانی، اولاد کی نافرمانی کی پریشانی، کاروبار کی حفاظت کی نہیں ہے اس کی پریشانی، راستے میں چوری ڈاکے کی پریشانی، اور اب تو یہ بھی سنا ہے کہ جو گندم کاٹ رہے بیچارے ان کی گندم کو آگ لگا رہے، آگ لگانے کی بھی پریشانی، پورے سال کی فصل ضائع ہو رہی، کتنی شکلوں کی پریشانیاں ہیں، کتنی شکلوں کی پریشانیوں میں ہم مسلمان گرے ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑی پریشانی تو قیامت کے دن کی ہوگی کہ جس دن یہ اعلان ہوگا کہ اس آدمی کو جہنم میں داخل کر دو، اس دن کتنی بڑی پریشانیاں ہوگی۔ اس لیے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جس کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ اس لیے دنیا کی ناکامی کوئی ناکامی نہیں ہے، اور دنیا کا نقصان کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہم پریشانیوں کے سمندر میں ہیں، اور ان پریشانیوں کے سمندر سے نکلنے کے لیے ایک اللہ جل جلالہ کا نظام ہے۔ اس نظام کے اندر سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ نیت کی ہے۔ ہم اپنی نیتیں درست کریں، ہر مسلمان ہر وقت میں اپنی نیت درست کرے۔ ہماری نیتوں کا خطور اور نیتوں کا نقصان، نیتوں کا فساد، یہ اللہ جل جلالہ نے سابقہ امتوں سے دکھایا ہے۔ آج ہم کسی کے کاروبار کو دیکھتے ہیں، اس کے لیے نیت خراب کرتے ہیں، کسی کو مال خرچ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، خود نہیں کر سکتے اس کے لیے نیت کو خراب کرتے ہیں۔ کسی بیچارے کی فصل اچھی ہو گئی اور فصل اس کی جمع ہوئی، یہ کہا کہ اس کو اس دفعہ زار کھلائیں۔ ہمارے زبان کے بول یہ ہیں کہ یہ دفعہ اس گندم کا زار کھائے، ہاں مٹی کھائے، رات کھائے، چھائی کھائے، آٹا نہ کھائے، اور اس کے لیے معمولی سی ماچس کی تیلی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن یہ انسان اللہ کے دربار میں کیا جواب دے گا؟ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ کی ویڈیو میں ابھی ایک نظام ہمارا ہے، ایک ریکارڈنگ کا، اور ایک نظام کرامن کاتبین کا ہے، ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک نظام پوری کائنات میں اللہ جل جلالہ کے خود دیکھنے کا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ۔ اللہ باریک لطیف خبر رکھنے والے ہیں۔ اس لیے نیت مسلمان کے عمل میں نیت مضبوط چیز ہے، نیت کی طاقت ہے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن میں سورہ قلم میں باغ والوں کا قصہ سنایا۔ باغ والے اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ۔ اب انہوں نے کہا ہم کسی مسکین کو اپنے باغ میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ اب رات کو نیت یہ کی ہے، مسکین کو داخل ہونے نہیں دیں گے۔ نیت بدلی ہے، اللہ نے نظام کو بدلا ہے۔ اللہ نظام کو بدلتے ہیں، اللہ دکھاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نیت صاف منزل آسان۔ کتنے لوگ ان کی نیتوں میں ہوتی ہیں، فلاں کو ہم یہ نقصان پہنچائیں گے، فلاں کے ساتھ یہ کریں گے، فلاں کو یہ کر کے ایسا کر کے نکال دیں گے۔ اللہ ان کی نیتوں کو جانتا ہے، اور اللہ ان کی نیتوں میں پانی پھیر کر اللہ دکھاتا ہے۔ اور باغ والوں کی نیت بدلی، اللہ جل جلالہ نے راتوں رات آگ بھیجی، پورے باغ کو جلا کے رکھ دیا۔ یمن میں یہ باغ ہے، اور اب بھی وہاں پر کالے پتھر ہیں۔ ہم دیکھیں 2013 میں یمن صنعاء سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، وہاں پر یہ باغ ہے۔ اللہ جل جلالہ نے نیت کا اثر دکھایا، اور نیت نبی کے گھر میں بدلتی ہے، وہاں بھی اللہ اثر دکھاتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گوشت کا ٹکڑا رکھا ایک کانچے میں۔ ایک سائل آیا مانگنے کے لیے کہ کوئی چیز ہے کھانے کی، میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، وہ سائل چلا گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کہ گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ فرمایا ہاں اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کے لیے گوشت کا ٹکڑا رکھا ہے۔ اور جب ایک کانچے میں اٹھانے کے لیے وہاں گوشت کا ٹکڑا پتھر بنا ہوا۔ اللہ جل جلالہ دکھا ہے
قیامت تک آنے والی انسانیت یہ اپنی نیت کو درست کرے. ہماری نیت اپنے بھائی کے لیے درست ہو, ہماری نیت اپنے پڑوسی کے لیے درست ہو, ہماری نیت اپنے ایمان کے لیے درست ہو, ہماری نیت اپنے بچوں کے جلالوں فیصلہ فرمائیں گے. اس لیے فرمایا نیت اللہ من خیر من عملہ, کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑی ہوئی ہے. بنی اسرائیل میں ایک آدمی رات کو صدقہ لے کے نکلا, ایک دن صدقہ کیا, صبح کو انسانوں میں چرچا ہوا کہ کسی چور کو کسی نے صدقے کا مال دے دیا. دوسرے دن پھر رات کو اندھیرے میں مال لے کے نکلا, اے اللہ آج پھر تیرے نام کا صدقہ کروں گا. پھر چلتے چلتے ایک عورت کو دے دیا. صبح لوگوں میں مشہور ہو گئے کہ کسی نے فاحشہ عورت, زانیہ عورت کو صدقے کا مال دے دیا. پھر تیسرے دن صدقے کا مال لے کے نکلا تو ایک مالدار کو جا کے دے دیا. صبح چرچا ہوا کسی نے مالدار کو صدقہ دیا. تو اب اس بندہ جو صدقہ کرنے والا ہے اس کا معلوم نہیں میرا صدقہ اللہ کے ہاں قبول ہوا یا نہیں. رات کو سویا تو مکان کے کونے سے آواز آئی, اے ہمارے بندے, ہم نے آپ کے صدقے کو قبول فرمایا. پہلے دن جو آپ نے چور پہ صدقہ کیا, چور نے چوری سے توبہ کی ہے. دوسرے دن زانیہ عورت پہ آپ نے صدقہ کیا, اس نے برائی کے گناہ سے توبہ کی ہے. تیسرے دن آپ نے مالدار کے ہاتھ میں صدقہ دیا, اس کو بھی غیرت آئی کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے, میں بھی اس مال کو اللہ کے نام پہ صدقہ کرنے والا بنوں. تو آپ کے صدقے کو قبول کیا, 3 انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا. اس لیے ہم یہ نہ سوچیں بڑا آدمی تو ہٹا کٹا ہے, اس کو صدقے فطر کیوں دے, اس کو زکات کیوں دے, غریب ہے, روزگار نہیں ہے, دے دے, اللہ جل جلالہ اس دینے پہ اجر دے گا. کسی غریب کی بجلی کے بل میں اس کے ساتھ تعاون کیا, اللہ اس کو قبول کر کے بخشش کروا دے گا. اللہ جل جلالہ انسان کی دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں. صحابہ میں ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے, وہ کفن چور تھے, کفن نکالنے والے تھے. تنبیہ الغافلین میں ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, انسان کی توبہ ہو اللہ توبہ کو قبول فرماتے ہیں, اور توبہ قبول فرما کے انسان کی زندگی کے درستگی کے فیصلے فرماتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں, اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں, اللہ ہمارے روزگار کے مسئلے کو حل کرے گا. ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں, اللہ ہماری بیویوں کو, ہمارے بچوں کو فرما بردار بنائے گا. ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں, اللہ ہمارے وقت میں, مال میں, کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا. ہم چالاکیاں کرتے ہیں, کسی کا حق یہاں سے دبایا, کسی کا وہاں سے دبایا, کسی کو غصہ دکھایا, کسی کو تماچا دکھایا, کسی کو ڈنڈا دکھایا, کسی کو تھپڑ دکھایا, کسی کو دیسی اسلام کا انگوٹھا دکھایا, کسی کو کیا چالاکی دکھائی, کسی کو کیا چالاکی دکھائی. اس لیے اللہ جل جلالہ نے طے کر دیا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انسانوں کا مکر اللہ کے ہاں نہیں چلتا, انسانوں کی چالاکی اللہ کے ہاں نہیں چلتی. آج اس بیچارے نے چالاکی کر کے 5 مرلے لے لیے, چالاکی کر کے 1 کنال لے لیا, چالاکی کر کے 2-3 مرلے کی دکان بنا لی, اس پہ چھت ڈال دی. یہ بیچارہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کیا جواب دے گا؟ اس لیے اللہ کے ہاں سچی توبہ کی طلب ہے. تو کفن چور کا واقعہ, حضور علیہ السلام انصار کی ایک عورت پہ انتقال ہوا. کماری عورت تھی, خوبصورت عورت تھی, اس کا انتقال ہوا, اس کو دفن کیا گیا. اس کفن چور کو پتہ چلا کہ انصار کی ایک عورت پہ انتقال ہوا, کماری ہے, جاؤ اس کا کفن نکالو. اب رات کو گیا, اس نے قبر کھودی, کفن نکالا. کفن نکال کے تھوڑا سا چلا تو شیطان نے دل میں برائی کا خیال ڈالا, یہ کنواری عورت ہے, تم اس کے ساتھ جماع کا کام کر لو. مردہ ہے اور مردہ کے ساتھ برائی کا کام کر لو. اب یہ واپس ہوا اور اس نے میت کے ساتھ برائی کا کام کیا, میت کے ساتھ. جب یہ کام کر کے فارغ ہوا, حضور کی مجلس میں آیا, اے اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا, میری معافی ہو سکتی ہے؟ نہیں. فرمایا تو نے شرک کیا, چوری کی, قتل کیا, کیا گناہ کیا؟ فرمایا اللہ کے رسول زمین و آسمان سے بڑا گناہ کیا. آج ہم گناہ غیبت کو نہیں سمجھتے, گناہ چغلی کو نہیں سمجھتے, آج ہم گناہ مال کے دبانے کو نہیں سمجھتے, آج ہم گناہ مسلمان کے کھیت کو نقصان پہنچانے کو نہیں سمجھتے. ہم مسلمان گناہوں کے سمندر میں, یہ سمجھ لیں, خطرے میں ہمارے
ہماری زندگی ہے، اجمیوں کی زندگی بہت خطرے میں، دھوکے میں ہم لوگ پہلے نمبر پہ ہیں۔ اب میں حرمین شریفین میں عربوں کو دیکھا، دل خوش ہوا۔ اللہ جل جلالہ ان کو سچی زبان دی ہوئی، سچے معاملات ہیں۔ ٹھیک ہے، کمپنیوں میں کفیل ایسے ہیں، سخت ہیں، اور تنخواہیں دبا لیتے ہیں، اور معاملات ایک الگ ترتیب کے ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ نے اصل زندگیوں میں رکھی ہوئی ہے۔ اصل حضور علیہ السلام کی جو طلب ہے، جو سخاوت ہے، اور جتنے ان کے اندر کی کیفیات ہیں رونے دھونے کی، اب اس رمضان کی راتوں میں ہمارے پاکستان میں خانقاہوں میں، مراکز میں، جماعتوں میں نکلنے میں جاگنے کا معمول ہے، عام مسجدوں میں معمول نہیں ہے، لیکن عربوں کے اندر عام معمول ہے۔ رات کو سوتے نہیں ہیں، رات کو عبادت کا معمول ہے۔ وہ صحابی آئے، اس نے پوچھا اللہ کے رسول میرے گناہ کی معافی ہوگی؟ فرمایا بتاؤ کیا گناہ کیا؟ پھر اس نے اپنا حال سنایا، حضور بھی غصہ ہو گئے، فرمایا میری مجلس سے نکل جاؤ۔ 40 دن تک وہ صحابی روتے رہے، اور 40 دن تک توبہ استغفار کرتے رہے کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، کہ اللہ میری توبہ ہے۔ اللہ کے سامنے سچی توبہ کی، اللہ کے سامنے سچی توبہ کی۔ ہم یہاں مسجد میں تو بیٹھ کے کہ اللہ توبہ گناہ معاف کر دے، پھر جا کے اپنی مرضیاں کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی مرضی ہم چھوڑ دیں، اپنی خواہش کو ہم چھوڑ دیں، اس لیے اللہ جل جلالہ کے ساتھ سچا تعلق بنائے۔ تو وہ صحابی 40 دن روتے رہے۔ اللہ جل جلالہ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ میرے حبیب کو بتاؤ کہ اللہ نے اپنے بندے کی توبہ قبول فرما لی۔ اتنا بڑا گناہ کرنے والا، اس کی بھی اللہ نے بخشش فرما کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو دکھا دیا کہ دیکھو اتنا بڑا گناہ کرنے والا جو وہ سچے دل کے ساتھ آیا، میں نے اس کی توبہ بھی قبول فرمائی ہے۔ اور فاحشہ عورت، اس نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے بخشش کر دی۔ ہم لوگوں کے پاس کتنی نیکیوں کے حالات ہیں، ہم بیلوں کے ساتھ نیکیاں کر سکتے ہیں، بھائیوں کے ساتھ نیکیاں کر سکتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ نیکیاں کر سکتے ہیں، اور کچھ بھی نہ ہو تو ہنس کے تو مل سکتے ہیں۔ ہاتھ میں 12 بجا کے بنا ملے، ہنس کے ملے، اپنے بھائی کو سلام کرے، ہنس کے ملے، اپنے پڑوسی کو سلام کرے، ہنس کے ملے، کرٹے نہ پکائیں۔ ہمارے یہاں بڑا زور لگتا ہے اس کو کہ اس کا کرٹا پکا کے میں رکھوں گا، بڑا کمال ہے۔ آج تک کسی نے پکایا تو دیکھا؟ اس لیے تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمت کے کسی آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تقدیر کس کو مالدار بنانا ہے، کس کو غریب بنانا ہے، کس کو ترقی دینی ہے، تقدیر اللہ کے ہاتھ میں۔ انسانوں کے ہاتھ میں تقدیر ہوتی نا تو میں اس مسئلے پہ نہ ہوتا۔ انسانوں کے ہاتھ میں تقدیر ہوتی مجھے ہر سال نکالنے کی اسکیم بنائی جاتی ہے، مجھے ہر سال اس مسئلے سے ہٹانے کی اسکیم بنائی جاتی ہے، تقدیر بنائی جاتی ہے، تدبیر بنائی جاتی ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ کا شکر اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور جب تک اللہ نے چاہا اس وقت تک رہوں گا۔ جب اللہ نے نکال دی تو اللہ اس سے بہتر رہے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے اللہ جل جلالہ کو توکل، تقدیر اللہ کے ہاتھ میں، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تقدیر اللہ لکھتے ہیں۔ میرے علم و گمان میں بھی لکھتے کہ اس رمضان میں میں حرمین شریفین کے سفر کروں گا۔ اللہ جل جلالہ نے کرا دیا۔ ہاں، ہماری مسجدوں کے امام 10-15 ہزار پہ کیا حرمین شریفین کا سفر کر سکتا ہے؟ اللہ جل جلالہ دلوں میں ڈالتے ہیں، اللہ جل جلالہ لے کے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ قبولیت کی چیزیں ہیں، یہ مکانات ہیں، یہ اللہ جل جلالہ دکھاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک پروگرام ہوتا ہے، یہاں اللہ پاک ہر پروگرام کو قبول کرتے ہیں، اگلے پروگرام کو اس سے بڑھا کے دکھاتے ہیں۔ اس سال ہمارے اپنے بخاری کا پروگرام ہوا، ایک عورت نے کھانے کی دعوت کی سارے مجمع کی، ایک عورت نے اپنا مال لگایا کھانے پہ۔ اللہ جل جلالہ نے ایسی صلاحیتوں والے انسان رکھے ہوئے، تو اس لیے اللہ ان کو دکھا رہا ہے، اپنے مال کو لگا رہے، اللہ ان کے مالوں کو بڑھا رہے۔ ہماری بچیاں یہاں سے آتی ہیں، شام تک بچیوں پہ محنت کرتی ہیں۔ اب یہ اللہ جل جلالہ نے فضل فرمایا، کراچی والوں نے ان کے لیے انعام بھیجا ہے۔ کراچی والوں نے 6 مہینے میں ان کا ریکارڈ کراچی میں گیا پڑھانے کا، اب وہاں کے اساتذہ نے ان کے لیے کراچی سے انعام بھیجا ہے۔ تو یہ اللہ جل جلالہ قبول فرماتے ہیں، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، یہ نظام اوپر سے اللہ چلاتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کی ہاں قبول ہو جائے، اللہ جل جلالہ اس نظام کی ترقیاں بھی دیتے ہیں، بڑھوتریاں بھی، انعامات عطا فرمائیں گے۔ حضور کے ساتھ صحابہ، ابھی ملک نے جو نعت پڑھی
اس کے اندر آخری جو شعر پڑھا ہے، حضور کا در جس میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا۔ ہم افطاری میں کتنی چیزوں کو رگڑ دیتے ہیں، افطاری میں کتنی چیزیں آتی ہیں، تو اس لیے اللہ جل جلالہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کی شکر گزاری ہو اللہ جل جلالہ کے دربار کے اندر کہ اللہ ہم اس قابل نہیں تھے، آپ نے ہمارے اوپر یہ فضل فرمایا، یہ فضائیں عطا فرمائی ہیں، یہ اللہ کو ہماری ان فضاؤں کو اپنے دربار میں قبول فرما اور ہمیں دین کے اوپر چلتے ہوئے استقامت عطا فرماتے ہوئے ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ تو خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو انشاءاللہ دنیا آخرت کی اللہ جل جلالہ ساری بھلائیاں نصیب فرما دیں گے۔ اس لیے ہم سارے کے سارے اس مجلس میں آج توبہ کریں، جو گناہ ہو گئے ان سے توبہ، جسے اللہ جل جلالہ نے اور صحابہ کی زندگی کے حالات دکھا کے بتایا، وحشی کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا، اور کیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ ابھی ہم گئے جنگ احد، اور ان پہاڑ کے دامن میں ان کی قبر ہے، اور کیسے ان کا کلیجہ نکالا اور ہندا نے اس کو کیسے چبایا، ان کے جسم کے کان۔ ہم اللہ کے دربار میں اپنی کیا قربانی پیش کریں گے؟ گرمی میں کھڑے ہو کے نماز کا پسینہ یہاں پہ آتا ہے، مسجد میں آ کے وضو کرتے ہیں، بجلی نہ ہو پسینہ آ گیا، ہم حرم میں کھڑے تھے وہاں پہ حتیم کے لیے، حتیم کو زور کے بعد مردوں کے لیے کھولتے ہیں، فجر کے بعد مردوں کے لیے کھولتے ہیں، زور کے بعد ہم کھڑے تھے تو کچھ عرب ایسے تھے ان پہ پسینہ آ گیا، کہتے ہیں اوف اوف، میں نے عربی میں ان کو کہا شیخ کیف احوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طائف وکیف احوال بلال رضی اللہ تعالی عنہ فی ضرب ابی جہل كما هو يقول أحد 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 نحن لا نتحمل بهذا الحر قل نار جهنم أشد حرا کہتا ہے یکفی یا شیخ یکفی، تو پھر کہتا ہے میں نے کہا ہم دیکھیں حضور نے طائف کے اندر کتنی مشقت برداشت کی، بخشش اتنی آسانی کی تو نہیں۔ اگر ہم کو پسینہ آ گیا، حتیم نے جس نے نماز پڑھی ایسا ہے کہ اس نے بیت اللہ میں داخل ہو کے نماز پڑھی اور دو چار دواری کی ہوئی ہے، میزاب رحمت کی طرف قربانے کے نیچے 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے، عورتوں کے لیے بھی کھولتے ہیں، مردوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے زور کے بعد 1:45 پہ کھولتے ہیں، تو مردوں کو 2 رکعت پڑھنے کا موقع دیتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت بلال نے مار کھائی ہے اور وہ احد احد پھیرتا رہا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو مؤذن رسول بنایا ہے۔ اگر ہم اپنی بخشش چاہتے ہیں، ہم پہ پسینہ آ گیا، کھڑے ہونے کی مشقت آ گئی، تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ پھر وہ خاموش کھڑا رہا، پھر ان کے پاس پانی بھی ہوتا ہے، پانی پھینکتے ہیں، اپنے سروں پہ ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ جل جلالہ نے یہ تھوڑی سی مشقتیں ہمیں دی ہیں، مزاج کی مشقت، طبیعت کی مشقت، کوئی جلالی ہے، کوئی جمالی ہے، کسی میں جلدی ہے، کوئی ٹھنڈا ہے، کوئی گھڑی تنگ کرتے تو آواز وقت پہ پہنچ جائے، کوئی آرام سے بیٹھا ہوتا ہے، یہ طبیعتوں کا اختلاف ہے، طبیعتیں چلتی رہتی ہیں۔ تو بہرحال ہم اللہ کے دربار میں خوب اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ 25ویں رمضان کی شب ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جتنی حاجتیں دل میں ہوں ان کو خوب اللہ سے مانگیں، اور انشاءاللہ ایسے ہم نیتیں کریں اپنے بچوں کو عالم بنانے کی، بچیوں کو عالمہ بنانے کی۔ ابھی میٹرک کے امتحان ہو گئے، تو اب جو بچیاں میٹرک کر چکی ہیں ان کو عید کے بعد داخل کرائیں، بچے 5ویں کر چکے ہیں، 8ویں کر چکے ہیں، ان کو حافظ بنائیں، 5ویں والے کو حافظ بنائیں، حفظ کرنے کے بعد اس کو 8ویں میں داخلہ مل جاتا ہے، 6ویں 7ویں مدارس میں پڑھاتے ہیں، 8ویں میں داخل ہو، 9ویں 10ویں کرے، اور جو حافظ بن چکے ہیں ان کو قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھانے کے لیے قراءت تجوید کی کلاسوں میں داخلہ دلوائیں، اور اپنے بچوں کو عالم بنانے کے لیے مدارس کے اندر داخل کریں، اور خود جو بڑے ہو چکے ہیں 4 مہینے لگا کے دین کو سیکھیں، ہر مہینے میں 3 دن لگائیں، ہر ہفتے میں مسجد کا گشت ہے اس میں شریک ہوں، روزانہ کا مشورہ ہے اس میں شریک ہو، روزانہ کی تعلیم میں شریک ہو۔ ہم جتنے اجمی ہیں ہم دین نہیں سیکھتے، مصیبت یہ ہمارے اندر شوق نہیں ہے، ہم دین کو سیکھیں گے اور دین کے ساتھ اللہ کے وعدے روزی کو آسان کرنے گے، اللہ ہماری روزیوں کو آسان کریں گے، مشقتوں کو دور کریں گے۔ یہ تیسرا کلمہ ذکر میں اس کو بھی درست کرنا،
استغفار کی کلمات کو بھی درست کرنا، درود شریف کے کلمات کو بھی درست کرنا۔ 1970 میں 80 میں نماز سیکھی ہے، سورہ فاتحہ اسی طرح چل رہی ہے، سورہ اخلاص اسی طرح چل رہی ہے۔ اب ان سورہ فاتحہ کو بھی درست کرنا، سورہ اخلاص کو